دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے انڈین انٹیلیجنس اسٹرکچر لداخ اور اروناچل تک ناکام کیوں رہا، کیا ناکام رہا یا نہیں۔ اس وقت پتہ ہے کہ جو کسی ملک کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، جیسے RNW ہے انڈیا کی، اور اس کی ایڈ میں انٹیلیجنس بیورو ہے، یہ کافی بڑی آرگنائزیشنز ہیں۔ ان کے ریسورسز بھی بہت وسیع ہیں۔ وہ ان ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو جیو اسٹیشنری آربٹ میں جو ان کے سیٹلائٹس ہیں، ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم زمین پر کسی بھی جگہ 1 میٹر لینتھ کی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بھی چائنیز موو تھیں یہ بہت میسو موو تھیں۔ تو کوئی بھی ہاسٹائل ایجنسی اپنے ارد گرد کے ممالک کو، خاص طور پر جو ان کے مخالف ملک ہوں، ان پر تو بڑی گہری نظر رکھتی ہے، ان کے متعلق ریئل ٹائم انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ دونوں ادارے انٹیلیجنس کے اور ساتھ ہی ملٹری انٹیلیجنس، یہ ٹوٹلی ناکام ہوئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، انہوں نے فوکس رکھا تھا ایکسکلوسیولی پاکستان پر۔ یہ ان کی وزڈم میں بھی نہیں تھا کہ چائنا انڈین بارڈر پر LAC پر کوئی بھی موو کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا بھی یہ ان معاملات میں دلچسپی لیتے، کم از کم جو بھی ان یوزول موو ہو رہی تھیں وہ ان کو اینٹیسپیٹ کرتے۔ تو یہ فیلیور جو ہے، اس کو انٹیلیجنس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا مانا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان انٹیلیجنس کو دیکھیں، اس کا بہت ہی تھوڑا بجٹ، اور اس نے 3 محاذوں پر دنیا کی بہت بڑی انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو، آئی ایم اسپیکنگ آف نیٹ ورکس ناٹ نیٹ ورک، افغانستان میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، اور ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے یہاں پر بھی اس نے نظر رکھی، اور دنیا کے جو میجر مووز ہوئی ہیں ان کے متعلق بھی ان کے پاس انفارمیشن تھی، اور ایران کے ساتھ بھی ان کی جو بھی موو ہوتی تھی وہ معلومات رکھتے تھے۔ اسی لیے ISI دنیا کی ٹاپ رینکنگ انٹیلیجنس ایجنسی کہلائی۔ بہت تھوڑے بجٹ میں بہت بڑا کام۔ اگر انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اتنے بڑے بجٹ میں پاکستانی ISI جتنا کام کر لیتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو بالکل ایک نیپال کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیول پر آ گئی ہیں۔ تو اس کے اثرات تو پڑیں گے۔ اب انڈیا کو اس انٹیلیجنس فیلر نے اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ اب نہ تو وہ چائنا کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ودرا کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے اپنا عوامی پریشر اتنا بلڈ اپ کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے دونوں انتہائیں خطرناک ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے تو سب سے بہتر پوزیشن یہ ہے کہ اجیت دوبال ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہی چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ اسی اسٹریٹجی نے انڈیا کو اسٹیج پر پہنچایا ہے کہ اس کی سوسائٹی کے جو بھی کمپوزیشن تھی وہ دراڑوں میں بٹ چکی ہے، اور اگر انڈیا چاہے بھی صحیح تو اس اسٹیج پر آنے کے لیے اسے بہت سال چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین فورسز کا ہوا تھا جو انہوں نے کھڑا کیا تھا ساؤتھ چائنا سی میں، بحر ہند میں، اور دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار تھی کہ یہ چائنا کے مقابلے میں ایک ملک ہے، وہ اس کا
پردہ چاک ہو گیا اور وہ اس کی جو بھی ایک امیج تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور دنیا نے دیکھا کہ یہ تو چوہا تھا جس نے شیر کا لباس پہنا ہوا تھا. اس کے ملٹیپل اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور میں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انڈیا اب اپنی اصلی جو حالت ہے وہاں تک سکڑے گا.